أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا۔ سورہ نمل میں 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور ضمن میں داؤد علیہ السلام کا کچھ حال بھی بیان ہوا، اور تیسرا واقعہ ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ 3 تو یہ واقعات ہیں، اور پھر چوتھا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ قرآن مقدس میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات آتے ہیں، یہ واقعات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انباء الرسل اور دوسرا قصص الانبیاء، اور یہ تفصیل اور تشریح بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں کہ انباء الرسل ان واقعات کو کہا جاتا ہے کہ جہاں نبیوں کا اپنی قوموں کے ساتھ مکالمہ ہو، یعنی نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے ٹھکرایا اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جہاں نبی کا قوم کے ساتھ جو واسطہ ہے اس کا تذکرہ آتا ہے اور عذاب کا تذکرہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انباء الرسل۔ اور کبھی قرآن میں نبیوں کے واقعات آتے ہیں بنیادی اور ذاتی کردار بیان کرنے کے لیے، نبیوں کے بلند اخلاق، نبیوں کے بلند کردار، نبیوں کی سچائی، راست بازی، تحمل مزاجی، عبادت کا ذوق۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ تو جب یہ خوبیاں ذکر ہوتی ہیں وہاں قوموں کا تذکرہ نہیں ہوتا،
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء، ٹھیک ہے۔ اور انباء اور رسل جب قوموں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور عذاب کے تذکرے آتے ہیں، تو یہ جو پہلا واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ النمل میں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انباء اور رسل میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اور اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، آیت نمبر 7 سے یہ چلا، اور پھر یہ آخر میں آپ دیکھیے رکوع کے آخر میں، پہلے رکوع کے اختتام میں، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، جب ہماری نشانیاں، کھلی نشانیاں لے کر آئے تو قوموں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ تو جادو ہے، صاف جادو ہے۔ تو اللہ کے احکام لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، اور قوم نے ٹھکرایا اور کہا سحر مبین، یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے انکار کیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہوں نے، اور ان کے نفسوں نے اور ان کی جانوں نے ظلم اور غرور اور تکبر ٹھان لیا۔ پھر جب انہوں نے ظلم اور تکبر ٹھان لیا تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر ذرا دیکھیں انجام ان فسادیوں کا کیا ہوا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا، قوم کا انکار بیان ہوا، اور پھر عذاب کا نمونہ اختصار کے ساتھ عذاب۔ اس کو کیا کہیں گے؟ انباء اور رسل۔ اللہ کے بندو، انباء اور رسل، ناشتہ نہیں کیا لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں انباء اور رسل، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا واقعہ شروع ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اخلاق دیکھو نبیوں کے، ہم نے نبوت عطا کی، علم عطا کیا داود اور سلیمان کو۔ جب کمال ملا، خوبی ملی، تو کیا کہنے لگے؟ وَقَالَا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، دونوں نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ قصص الانبیاء، یہ اخلاق ہے کہ نعمت ملنے پر کیا کہا جائے، یہ نبی کا اخلاق سمجھایا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر شے دی گئی، ہر شے ملا۔ تو آگے فرق کیا فرمایا؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ صاف فضل ہے اللہ کا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ قصص الانبیاء، یہ نبیوں کی اخلاق، نبیوں کے اخلاق ہیں، ان کی بلند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، 19 نمبر آیت میں دیکھیں، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، ان کو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمت دی تو انہوں نے کیا کہا نعمت کے ملنے پر؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما جو تو نے نعمت مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں اس پر تیرا شکر ادا کروں۔ تو یہ شکر ادا کرنے کی دعا کرنا یہ کیا ہے؟ اخلاق انبیاء ہے، یہ اخلاق میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 21 میں، اور پرندوں کی جانچ پڑتال کی، اور فقالا کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہوا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ پتہ چلا کہ اپنی رعایا کی رعایت رکھنا، خیال کرنا، جانچ پڑتال کرنا، نگہداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب صرف مسکرا کر ملنا تھوڑا ہی ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی تو اخلاق ہے نا، یہ اخلاق حسن ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو پورا فرما رہے ہیں، یہ اخلاق حسن ہے کہ یہاں تک کہ پرندے بھی غائب نہیں ہو رہے اور وہ بھی موجود ہیں۔ اور پھر ایک بہت عجیب نکتہ آپ دیکھیں، کیا فرمایا؟ فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ بات میں نے کہی تھی،
میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یہ تو نہیں کہا کہ ہدہد کہاں گیا ہے، اپنی کمی کی نسبت اپنی طرف، مجھے کیا ہوا میں نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، یا شاید وہ غیر موجود ہو، موجود نہ ہو، لیکن پہلے اپنی طرف نسبت کی، ممکن ہے موجود ہو مجھے نظر نہ آ رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے نا، یہ کردار انبیاء ہے، صفات انبیاء ہے، کمی کی نسبت اپنی طرف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہدہد کا جو تذکرہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہیں، یہ ان کے اخلاق اور کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آزمائش کا طریقہ کہ اس ملکہ سبا کی طرف خط کو بھیجا اور اس ہدہد کے ذریعے سے، تو پتہ یہ چلا یہ اس ہدہد کو کام میں لانا، ایک پرندے کو کام میں لانا، یہ نبی علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام کی ایک بلند خوبی اور بلند صفت ہے۔ اور پھر خط شروع کیا، لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک اچھی عادت ہے، اخلاق ہے کہ جب آدمی کسی کو خط بھیجتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، سلیمان اپنا تعارف کرا رہے، اور پھر خط کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کی سب باتیں کیا ہیں؟ یہ اخلاق انبیاء، تو اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء۔ اب یہ ساری بات سننے کے بعد اب آ جائیں آج کا جو سبق ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ نمل میں جو پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا وہ ہے انباء الرسل، اور دوسرا واقعہ آ گیا سلیمان علیہ السلام کا، اور ضمن میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا، یہ ہے قصص الانبیاء میں سے۔ اور تیسرا واقعہ پھر آیا حضرت صالح علیہ السلام کا، یہ پھر انباء الرسل میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو چوتھا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، وہ بھی انباء الرسل میں سے ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو گویا کہ شروع کا واقعہ اور آخری والے جو دو واقعات ہیں یہ انباء الرسل ہیں، اور بیچ میں واقعہ آیا قصص الانبیاء کا۔ تو یہ بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے کہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف وہ ساری کی ساری انباء الرسل پر مشتمل ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سورۃ الشعراء انباء الرسل پر مشتمل ہے۔ ضمن میں کہیں کہیں قصص الانبیاء کی باتیں بھی آتی ہیں، انبیاء کے کردار بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس سورہ مبارکہ میں دونوں پہلو ہے، انباء الرسل بھی ہے اور قصص الانبیاء بھی ہے۔ اسی طرح سے پیچھے آپ نے دیکھا سورہ مریم گزری ہے، سورہ مریم ساری کی ساری قصص الانبیاء پر مشتمل ہے، وہ قصص الانبیاء، انبیاء کے بلند کردار کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الانبیاء خود سورۃ الانبیاء ہے، وہ جو انبیاء کے نام سے اور 17 انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں، وہ بھی سب کی سب قصص الانبیاء پر مشتمل ہے۔ تو یہ ضابطہ ذہن نشین کرنے کا ہے کہ جہاں کسی نبی کا تذکرہ آتا ہے اور اس کا اور اس کی قوم کا تذکرہ اور پھر اللہ کے عذابوں کا تذکرہ، تو اس کو انباء الرسل کہتے ہیں، اور کہیں صرف انبیاء کے اخلاق و کردار کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو قصص الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ اس کی تفصیل کافی ہم تفصیل ذکر کر چکے ہیں، پیچھے سورہ اعراف کے اندر بھی ہے اور سورہ ہود کے اندر بھی تفصیل آ چکی ہے۔ ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی بندگی کرو، یہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا اسلوب تھا۔ فاذا هم فریقان یختصمون، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دونوں کے دونوں، فاذا هم فریقان یختصمون، دونوں گروہ دین کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے تو دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ نبی کی بات ماننے والا اور دوسرا
دوسرا طبقہ نبی کی بات کا انکار کرنے والا۔ تو جو ماننے والا ہے وہ مومنین کہلاتے ہیں اور جو انکاری ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں بحث مباحثہ، جس مجلس میں 4-6 کافر بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک مسلمان حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا جاتا تو بحث مباحثہ شروع ہو جاتا، یا اسی طرح سے کہیں 5-6 بیٹھے ہوئے ہوتے مسلمان اور ایک کافر چلا جاتا تو بحث مباحثہ ہو جاتا۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، صالح علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے میری قوم لم تستعجلون بالسیئۃ۔ اب یہ قرآن اس کی تفصیل سورہ ہود میں ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے عذاب، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے، سچ کہہ رہا ہے تو عذاب لے۔ سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیل ہے کہ قوم کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ عذاب لے آئیے۔ یہاں وہ قوم کے مطالبے کو ذکر نہیں کیا، قوم کے مطالبے پر صالح علیہ السلام کا جو جواب تھا اس جواب کو ذکر فرمایا۔ قال یا قوم لم تستعجلون، کہا اے میری قوم، یا قومی یہ میم کے نیچے زیر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میری قوم، اے میری قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، تم کیوں جلدی مچاتے ہو، بالسیئۃ برائی کو جلدی کیوں طلب کرتے ہو، قبل الحسنۃ اچھائی سے پہلے۔ تمہیں تو عافیت مانگنی چاہیے، تمہیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا، عافیت کی دعا یہ حسنہ ہے، اور تم اللہ کا عذاب مانگتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم عذاب کو طلب کرنے کے بجائے تم کیوں نہیں استغفار کرتے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، شرک سے توبہ کیوں نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، اور شرک سے توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور اللہ کے عذاب سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ عذاب کی ایک ظاہری شکل یہ آ گئی کہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو گئی۔ اب قحط سالی میں مبتلا، اصل میں اللہ پاک کی طرف سے عذاب آنے کے لیے حجت کا اتمام ضروری ہوتا ہے، اور حجت کا اتمام اس طرح سے ہوتا ہے، آپ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے عذاب کا، اس وقت سے ذرہ بھی پہلے عذاب نہیں آتا، اور ادھر سے نبی کی جو محنت ہوتی ہے اس کی بھی انتہا ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے قوم کا جو انکار ہوتا ہے اس انکار کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ نبی کی محنت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، قوم کا انکار اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور اب سمجھوتے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، اور ان کے دلوں پر کفر کی اور عناد کی اور نبی کی مخالفت کی مہر لگ چکی ہو، اور اب سمجھنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، تو اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اسی طرح سے کہا کہ ابھی موقع ہے، ابھی حجت پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر عذاب کو دور کر لو۔ اور یہ ایک اللہ نے ابتلا اور آزمائش میں ڈالا کہ اللہ پاک نے قحط میں مبتلا کر دیا، بارش کا ہونا بند ہو گیا، جس کے نتیجے میں قحط سالی آ گئی۔ قحط سالی کا سارا الزام نبی پر تھوپنے لگے، جیسا کہ آج کل ترقی کی ہر راہ میں دین رکاوٹ سمجھتے ہیں، ترقی کی ہر راہ میں مولوی رکاوٹ ہے، ترقی کی ہر راہ میں دین رکاوٹ ہے، ترقی کی ہر راہ میں اسلام رکاوٹ ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی سوچ تھی۔ قالو کہنے لگے اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح تمہاری نحوست کی وجہ سے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے اور تیری بات کو ماننے والے ہیں ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا۔ اطیرنا بک، ہمیں نحوست پہنچ چکی ہے تیری اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ان کی۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، صالح علیہ السلام کا صاف لفظوں میں جواب یہ تھا کہ طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست تو اللہ کی جانب سے آئی ہے اور تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے، بل انتم قوم تفتنون، اور یہ جو قحط سالی ہے یہ کیا ہے، یہ امتحان ہے تمہارا، بل انتم بلکہ تم سب کے سب قوم ایسی قوم ہو، تفتنون تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، امتحان میں ڈالا گیا ہے، امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ یہ جو قحط سالی میں مبتلا کر دیے گئے ہو یہ ایک اور امتحان ہے، اور یہ اس لیے اللہ نے مبتلا کیا تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔
لیکن بہرحال واپسی کی کوئی توقع وہاں نہ تھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے اس شہر کے اندر، فی المدینہ، اس شہر میں تھے، 9 رہط، 9 افراد، 9 رہط جماعت کو کہتے ہیں، 9 لوگوں کی جماعت تھی، اور یہ بڑے سرغنے تھے، اور یہ 9 سردار تھے، 9 قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اور بالکل اس معاملے کو آپ یہ سمجھیے گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے جو حالات ہیں، چونکہ سورہ نمل مکی صورت ہے، اس لیے مکی صورتوں کے اندر آپ کو مزاج ملے گا کہ اہل مکہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیات آتی ہیں۔ جو حال تھا صالح علیہ السلام کی قوم کا، یہی حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم یعنی عرب جو تھے، اور مشرکین مکہ اور قریش، یہ بھی قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، اور ہر قبیلے کا سردار جو چاہے وہ کرتا تھا، وہ حرف آخر اس کی بات ہوا کرتی تھی۔ اور یہ قبائلی نظام اس طرح سے ان کا مستحکم ہوتا تھا کہ باہمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حلیف بن جاتے تھے، مددگار بننے کے عہد کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا باہر سے آدمی آ کر کسی قبیلے والے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تو سب قبائل متفق ہو کر اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بھی مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظروں سے ہٹا دیا جائے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اور وہ قتل کرنے کا منصوبہ ایک شخص نے نہیں، 2 نے نہیں، بلکہ تمام کے تمام قبائل نے مل کر منصوبہ بنایا، اور تمام قبائل کے سرداروں نے یہ کہا کہ آج رات کو مل کر ہم شبخون ماریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر حملہ کریں گے، اور جس کے نتیجے میں ہم سب چونکہ قبائل ہوں گے تو قریش کو، بنو ہاشم کو ہم سے قصاص لینا آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے قبائل متفق ہیں اور سب سے قصاص وہ لے نہیں سکیں گے، بنو ہاشم میں اتنا تپڑ تو ہے نہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قبیلے بنو ہاشم کی بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت بڑی حمایت اپنے اس قبیلے کی حاصل تھی، تو اس لیے قریش ڈرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن جب اتفاق کر لیا سب قبائل نے کہ ہم مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، اسی رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ہجرت میں نکل گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر رات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اب کوئی صورت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا ممکن نہیں رہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باذن الہی ہجرت ہی کو اختیار کیا اور آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ بالکل اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم کا حال تھا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے یہ جو 9 سردار تھے، سرغنے تھے، 9 قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، ان سب قبائل نے مل کر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی بھی ہے کہ جو حال آپ کا ہے یہ حال پیچھے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گزر چکا ہے۔ اب یہاں سنیے گا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور تھے مدینہ کے اندر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ملک اور شہر میں 9 افراد، یفسدون فی الارض، جو فساد پھیلاتے تھے زمین کے اندر، ولا یصلحون، اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ بات اتنی تھی یفسدون فی الارض کہ وہ فساد پھیلاتے تھے، کافی ہو جاتی بات۔ سنیے گا، فساد پھیلاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ فساد کی ضد کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے نا، اصلاح اور اس کی ضد فساد۔ ایک آدمی اصلاح کرتا ہے، دوسرا فساد پھیلاتا ہے۔ تو جب اتنا کہہ دیا یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، تو اصلاح کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ اس افساد کو، فساد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کو وہ اصلاح کا نام دیتے تھے کہ ہم ملک اور ملت اور قوم کو سنوارنا چاہتے ہیں،
ہم ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم قوم کو سنوارنا چاہتے ہیں اور قوم کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس فساد کو بہتری کا نام دیتے تھے۔ اس لیے فرمایا یفسدون فی الارض، وہ فسادی تھے اور وہ کسی طرح سے بھی اصلاح کا کوئی ان کے اندر جو ہے وہ پہلو نہ تھا۔ قالوا تقاسموا باللہ، اب نمونہ فساد کا یوں سمجھایا، قالوا تقاسموا باللہ، آپس میں قسمیں کھاتے ہوئے کہنے لگے، قالو کہنے لگے، تقاسموا اس حال میں کہ قسمیں کھا رہے تھے اللہ کی، کیا کہنے لگے؟ لنبیتنہ واہلہ، ہم شبخون ماریں گے اس پر، صالح پر، واہلہ اور اس کے اہل پر، رات کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر کیا جواب دیں گے ہم اس کی قوم کو؟ تو پتہ یہ چلا کہ قوم کی حمایت بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہا ثم لنقولن لولیہ، پھر جب اس کی قوم کا کوئی وارث ہم سے پوچھے گا، ثم لنقولن، پھر ہم کہیں گے اس کے وارث کو، کیا کہیں گے؟ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو نہیں موجود تھے، یہ جب رات کو مارا گیا اس کے قتل کے وقت ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے گھر میں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم پکے سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ 10 بار کہتا ہے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے برادران نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا اور والد صاحب کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ ہم نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا، آپ بالکل ہماری بات نہیں مانیں گے، ولو كنا صادقین، ہم تو سچ ہی بولنے والے، جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ 10 مرتبہ اپنی بات کو تاکید کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہاں سے جھوٹ نہ کھل جائے، یہاں سے جھوٹ نہ کھل جائے، یہاں سے جھوٹ کا پرندہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ ہر طرف سے اپنی بات کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر چلائی۔ مکرو، مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا۔ یہ دیکھو، ایک ہے مکر اردو میں مکر کا مطلب یہ ہوتا ہے دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، عربی میں مکر اس کو نہیں کہتے، سمجھے بھائی؟ تو لہٰذا اگر اس کا ترجمہ یوں کیجئے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک مکر کیا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے ایک مکر کیا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَمَكَرُوا، قوم نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے مکر کیا۔ ہمارے پرانے تراجم جو ہیں، وہ حضرت شاہ صاحب کے تراجم جو ہے اس ترجمے میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا۔ کچھ لوگ اس لفظ پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف مکر کی نسبت کر دی، تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقت میں لفظ مکر کے معنی سے ناواقف ہیں۔ مکر کہتے ہیں عربی زبان میں خفیہ تدبیر کرنے کو۔ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے تدبیر کی خفیہ نبی کو نقصان پہنچانے کی۔ اللہ نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی نبی کو بچانے کی۔ ان کی تدبیر نبی کو نقصان پہنچانے کی اور اللہ کی تدبیر نبی کو بچانے کی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو مکر کا معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ تو قومیں ہمیشہ نبیوں کے خلاف تدبیر کیا کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مکر ہوتا ہے وہ نبی کو بچانے کا ہوتا ہے، وہ نبی کو بچانے کی تدبیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا، وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا ترجمہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، پہلا والا تنوین تنکیر کے لیے نکرے کے معنی میں لیں گے اس کو، اور انہوں نے ایک بہت ہلکا سا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے منصوبے کے سامنے ان کے منصوبے بھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک بڑا منصوبہ سوچا، وہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو نجات دینی ہے اور ان کے ماننے والوں کو اور انکاریوں کو ہلاک کرنا ہے، تباہ کرنا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہ تھا، انہیں تو ذرہ برابر پتہ بھی نہ چلا کہ یہ ان کے عذاب کی تدبیر کہاں سے آئی ہے۔ رات کو گھر میں سوئے اور ایک فرشتے نے آ کر چیخ لگائی، سارے کے سارے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ ہود میں تفصیل آ چکی ہے، سورہ اعراف میں تفصیل آ چکی ہے کہ سب کے سب رات کو اوندے منہ گرے ہوئے تھے،
سب کے سب اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھیے گا اللہ اکبر کیسی سخت تنبیہ کرتا ہے قرآن۔ فانظر، سوچو، دیکھو، تدبر کرو، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، انہوں نے نبی کے خلاف جو تدبیریں کی ان تدبیروں کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تدمیر کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا، نیست و نابود کر دینا۔ انا دمرناہم، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی ساری قوم کو، اجمعین سب قوم کو۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، جب یہ شام کا سفر کرتے تھے تو راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبوک کا سفر فرمایا تھا تو راستے میں یہ بستیاں ساری کی ساری بستیاں آئی، تو اب فرمایا اہل مکہ کو خطاب ہے، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، دیکھو وہ ان کے گھر خاویتاً کھنڈرات میں بدل گئے، خاویہ کھنڈرات میں بدل گئے، ویران ہو گئے، بما ظلموا بس سبب ان کے شرک کرنے کے، ظلم کرنے کے، یہ ظلموں سے بنا شرک کرنے کے، کفر کرنے کے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس قوم کی تباہی میں اہل مکہ اور پورے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو سوچے تو صحیح، جو سمجھنے کی کوشش تو کرے، جو تدبر تو کرے، ان کے لیے نشانی ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نجات کا سبب کیا بن گیا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس لیے نجات دی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بچتے تھے، یتقون، کفر سے بچتے تھے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ، کفر اور شرک سے بچتے تھے۔ اب قصہ رابعہ، چوتھا قصہ آیا، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوطًا سے پہلے لفظ ارسلنا محذوف مانیں گے جو کہ پیچھے آیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، تو اسی لفظ کو یہاں پر بھی آپ تصور کریں گے کہ ہم نے بھیجا، ارسلنا لوطًا، ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، بس یہ لفظ یہاں پر ہم تصور کریں گے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو؟ اتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کو آتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم خود دیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ یہ اس سے مفسرین نے لکھا کہ یہ جس بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، اپنی خواہشات کو اور اپنی جنسی تسکین کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، اور یہ علی الاعلان کھلے مجمع میں یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، اس قدر نادان قوم تھی، اس لیے فرمایا اتاتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ بدترین عمل ہے۔ انکم لتأتون الرجال، اور اس بدترین بے حیائی کی صورت یہ ہے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کو پورا کرنے کے لیے، مِن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بڑے نیرے جاہل قسم کے لوگ ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، تم جہالت میں مبتلا ہو، جہالت میں مبتلا ہو، اس لیے کہ فطرت کو چھوڑ کر غیر فطرت کو اختیار کرنا صاف کھلی جہالت ہے۔ توحید فطرت ہے، شرک غیر فطرت ہے۔ توحید کو چھوڑ کر جو جہالت شرک کا اختیار کرتا ہے اسے جاہل کہا جاتا ہے۔ حیا ایک فطرت ہے، پاک دامنی ایک فطرت ہے۔ حیا اور پاک دامنی کو چھوڑ کر کوئی آدمی بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جہالت والا عمل کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی جنسی تسکین جائز اور نکاح کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ فطرت ہے، اور غیر نکاح سے اس کو حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، اس کو کہا گیا جہالت۔ بل انتم قوم تجہلون، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جاہل صرف اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی اسکول کی شکل نہ دیکھی ہو، کالج یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھی ہو تو یہ جاہل ہے؟ یہ جاہل قوم ہے؟ آج تو پڑھا لکھا مجمع جاہل ہے،
آج تو پڑھ لکھ کر جاہل ہے، اگر پڑھا لکھا آدمی توحید سے ناواقف ہے، بے حیائی کا مرتکب ہے، اس نادانی کا مرتکب ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے پردگی کو بھی جہالت کی زندگی کہا گیا۔ عورتوں کو خطاب ہے کہ جب تم گھروں سے نکلا کرو تو باحجاب ہو کے نکلا کرو، بے حجاب ہو کے نکلنا یہ جہالت کی زندگی۔ اسی طرح سے قومیت اور عصبیت پر جنگ کرنا اور لڑنا، اس کو بھی جاہلیت کا کہا گیا، اس کو بھی جاہلیت کی زندگی کہا گیا۔ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی زندگی، اس کو بھی کہا گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو تسلیم کرنا، اس کو بھی قرآن جہالت کی زندگی کہتا ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ جہالت کسے کہا جاتا ہے۔ فما کان جواب قومہ، اب دیکھیے گا قوم کا جواب کیا آیا، فطرت کے مقابلے میں قوم کا کیا جواب ہے۔ فما کان جواب قومہ، قوم کا جواب یہ تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکالو۔ نکالو ان کو، اخرجوا آل لوط من قریتکم۔ آج بھی ہر بے حیا اور ہر نادان اور ہر جاہل کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کوئی محنت دین کی ہو رہی ہوتی ہے، اس محنت کو یہاں سے دور کیا جائے۔ کیوں؟ وہ جو دین کی محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ ان کی خواہشات کے لیے آڑے اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے ہیں، یہ لوط اور اس کی قوم، اس کے ماننے والے بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نجاست کے مرتکب ہو، تو ان کو یہاں سے نکالو۔ فانجیناہ واہلہ، اب میں نے عرض کیا تھا یہ انباء الرسل میں سے ہے، اس لیے ارشاد فرمایا فانجینا، ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور ان کی بیوی کو، واہلہ اور ان کے ایمان والوں کو ہم نے نجات دی، ان کو ماننے والوں کو۔ الا امرأتا، مگر ان کی بیوی ان کی اہل میں سے نہ بن سکی، ان کی بیوی نجات پانے والوں میں سے نہ بن سکی۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر کی پیغمبری بھی بیوی کے کام نہ آ سکی۔ جب تک ایک آدمی بخشش اور مغفرت کا مستحق نہیں ہے، کسی دوسرے کا عمل اس کے کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بخشش اور مغفرت کا مستحق بن جائے، رفع درجات کے لیے یا جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایصال ثواب ہم پورا کرتے ہیں، مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب پہنچایا جائے گا بشرطے کہ وہ آدمی مومن ہو۔ اگر وہ مومن ہی نہیں ہے تو ایصال ثواب نہیں پہنچایا جائے گا۔ قدرناها من الغابرین، اور ہم نے اس کو ٹھہرا دیا پیچھے رہنے والوں میں سے، اس کو ٹھہرا دیا پیچھے رہنے والوں میں سے۔ سورہ تحریم کے اندر آپ دیکھیں گے 28ویں سپارے کی سورت ہے سورۃ التحریم، اس میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام، اور وہاں مقصود ہی یہی بیان کرنا ہے۔ سورۃ التحریم کا موضوع اور مقصود ہی یہی ہے کہ اپنے عمل سے آپ نجات پا سکیں گے، اور وہ خاص طور پر خواتین کو خطاب ہے، سارے خواتین کو خطاب ہے وہاں پر۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، یہ 6 صفات ہیں خواتین کی، ایک عورت میں یہ 6 صفات ہونی چاہیے، وہ وہاں ذکر ہیں کہ ایک پاک دامن اور نیک عورت۔ یہ بڑی تفصیل سے سورۃ النور کے مضمون میں ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، تو یہ 6 صفات ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے مثال کے طور پر ذکر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کی دونوں کافرہ تھی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دونوں کی دونوں بیویاں ہمارے 2 نیک بندوں کے عقد نکاح میں تھیں، اور دونوں کے دونوں بزرگ اور برتر، اور دونوں کے دونوں وہ پیغمبر تھے، لیکن فخانتاہما، بیویوں نے خیانت کی۔ تو نتیجہ خیانت کا کیا ہوا؟ وہ عذاب والوں کے ساتھ ہی رہی، جن پر عذاب آیا دنیا میں بھی تباہ ہوئیں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہی رسوائی ہے۔ پھر آگے 2 اور عورتوں کی مثالیں وہاں پر ذکر فرمائی۔
ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی صاحب ایمان آسیہ علیہ الرضوان، اور شوہر صرف کافر نہیں، خدائی دعویٰ کرنے والا، کائنات کا بدترین کافر، سرکش، باغی، لیکن بیوی کیا تھی؟ مسلمان تھی۔ تو پتہ یہ چلا، یہ سمجھایا جا رہا ہے عورتوں کو کہ شوہر کی بد مزاجی اور تلخی سے مغلوب ہو کر تم دین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ اگر دین چھوڑ بیٹھو گی تو قیامت کے دن آسیہ علیہ الرضوان تمہارے سامنے لائی جائے گی، کہا جائے گا اس کا شوہر زیادہ سخت ہے یا تمہارا شوہر زیادہ سخت ہے۔ اور پھر ایک اور عورت، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت مریم بنت عمران علیہ الرضوان، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ بھی آیا۔ یہ ایک مثال ہے عورت کے لیے، یہ عورتیں عورتوں کے لیے مثال ہیں۔ جب بھی حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے تو یہ وصف 7 جزء لا ينفق کی طرح آتا ہے، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ تو یہ عورتیں عورتوں کے لیے مثال ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسا دی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور جن کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا گیا ان کے اوپر یہ برسایا گیا عذاب بہت بدترین تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ پھر ذرا ایک نظر میں ہم سورۃ النمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا واقعہ، ابتدا میں تمہید تھی قرآن مقدس کی۔ ہر وہ صورت جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اس میں شروع میں قرآن مجید کے متعلق ضرور بات ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں تمہیدی بات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا جو انباء الرسل میں سے ہے۔ اس کے بعد واقعہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قصص الانبیاء میں سے ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا واقعہ صالح علیہ السلام کا، اور چوتھا واقعہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ یہ 2 واقعات انباء الرسل میں سے ہیں۔ تو یہ 4 واقعات کے بعد اب آگے جو مضمون آ رہا ہے بڑا اہم ہے۔ اس مضمون کو کہا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو قرآن کی تقسیم ہے 5 مضامین پر، ان 5 مضامین میں سے ایک مضمون التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر لوگوں کو ڈرانا، نصیحت کرنا۔ تو یہاں آپ دیکھیے گا تذکیر بآلاء اللہ کا مضمون آ رہا ہے۔ قل الحمد للہ، یہ 4 واقعات ذکر کر کے دلائل پورے ہو گئے۔ سمجھنے والوں کے لیے کافی بات ہے، الحمد للہ علی اکمال ہذہ الدلائل، ان دلائل کے پورا کرنے پر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہا الحمدللہ۔ قل، فرما دیجئے اے نبی، یہ سارے واقعات سنانے کے بعد الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہوئی ہیں تو وہ انبیاء اور رسل جنہوں نے اپنی قوموں کو بغیر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا پیغام خوب سنایا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو علی عبادہ، اللہ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جو اللہ کے منتخب تھے، اللہ کے منتخب تھے۔ اور یہ جو قوموں کے افراد جو جلدی مچاتے تھے، عذابوں کو طلب کرتے تھے، وہ اللہ کے منتخب شدہ نہیں ہیں، جو ایمان لائے وہ منتخب شدہ ہیں۔ اب یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد آگے جو مضمون آ رہا تذکیر بآلاء اللہ کا، اب اس کو آپ دیکھیے، اس کے لیے تمہید ہے۔ کیسی تمہید ہے؟ بڑا پیارا لفظ ہے، اللہ خیر اما یشرکون، اس کو کہتے ہیں سوال، علی سبیل الاعتراف من الخصم، مد مقابل اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر جب تم یہ بات مانتے ہو تو پھر تم یہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ خیر، بھلا یہ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے؟ ام، یا ما، وہ معبود، یشرکون، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ کیا بلا اللہ تبارک تعالی کے سامنے ان معبودوں کی، ان مورتیوں کی، ان پتھروں کی کیا حیثیت ہے؟
جن کو تم پوچھتے ہو، کیا اس میں سے کسی مورتی نے کوئی رسول بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا۔ کسی پتھر نے کسی قوم کو ہلاک کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے مقابلے میں ان مورتیوں کو، ان پتھروں کو تم لے کے آتے ہو، ان بے جان چیزوں کو لے کے آتے ہو۔ اللہ خیرن، کیا اللہ بہتر ہے؟ ام ما یشرکون، یا وہ معبود جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو؟ یقیناً اللہ بہتر ہے۔ پھر سوال، اب 5 سوال آئے ہیں بڑے اہم، ان کو 5 بڑے قدرت کے دلائل کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ مضمون آ رہا ہے التذکیر بآلاء اللہ کا، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر کرنا۔ دیکھو، ام من خلق السماوات، کیا وہ معبود بہتر ہے یا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وانزل، اور اس نے اتارا، لکم، تمہارے فائدے کے لیے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم ہی نے تو اگایا ہے، انبتنا، ہم ہی نے تو اگایا ہے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، حدائق، باغات کو، ذات بہجہ، تر و تازگی والے باغات کو ہم ہی نے تو اگایا ہے، ذات والے، بہجہ تر و تازگی، تر و تازگی والے باغات کو تو ہم نے ہی اگایا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں تو ہے نہیں، تمہاری تو طاقت ہی نہیں ہے، ما کان، نہیں ہے، لکم، تمہارے بس میں، ان تنبتوا، کہ تم اگاؤ، شجرہا، ان درختوں میں سے ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے۔ درخت تو دور کی بات، ایک پتا بھی نہیں اگا سکتے، ایک شاخ اور ٹہنی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو بتاؤ، جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کوئی درخت بنایا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی پانی برسایا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی زمین کو پھاڑ کر غلوں کو نکالا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ کیا آسمانوں کو پیدا کرنے میں کوئی شریک ہو، زمینوں کو پیدا کرنے میں کوئی شریک ہو، اور اسی طرح سے سمندروں کی موجوں سے بخارات کی شکل میں اٹھا کر بادلوں کو بنانا، اور پھر ان بادلوں کو جہاں چاہے برسانا، کیا اس برسانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ پھر زمین سے غلے نکالنے میں کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیا درختوں کے پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ یعدلون، برابر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو، شریک لے کے آتے ہیں۔ ام من جعل الارض قرارا، بھلا یہ تو بتاؤ، من کون ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا وہ زیادہ بہتر ہے جس نے یہ سب کچھ کیا یا جنہوں نے کچھ نہیں کیا؟ ام من جعل الارض، کس نے بھلا بنایا ہے زمین کو؟ جعل الارض قرار، کس نے زمین کو قرار بخشا ہے؟ زمین تو پانی کے اوپر تھر تھرا رہی تھی، ہل رہی تھی، انسان کی حرکت اور انسان کی نقل و حرکت اور بود و باش اور زندگی ناممکن تھی۔ اللہ نے زمین کو قرار عطا کیا ہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور زمین کے بیچ سے نہریں اس نے چلائی ہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر عجیب بات یہ کہ بیچ سے نہریں چلا کر اوپر سے پہاڑوں کو گھاڑ دیا تاکہ زمین مضبوط ہو جائے، تاکہ زمین قرار پکڑ لے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اسی نے 2 سمندروں کے درمیان میں پردے کو ڈالا ہے، یعنی کھارے اور میٹھے کو ملنے نہیں دیا۔ اگر سارے کے سارے پانی، ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں آپ جہاں کھودتے ہیں پانی نکلتا ہے، کہیں کھارا نکلتا ہے، کہیں میٹھا نکلتا ہے، سارا کا سارا کھارا پانی اگر میٹھے میں مل جائے تو تمہاری زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ میٹھے اور کھارے میں کون امتیاز کرتا ہے؟ یہاں بورنگ کرو تو یہاں سے کھارا نکلا، تھوڑا سا آگے کی تو میٹھا نکلا۔ یہ کس نے فرق کیا ہے کھارے اور میٹھے میں؟ 2 دریا چلتے ہیں، ایک طرف ترش اور تلخ کڑوا اور دوسری طرف میٹھا چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟
اللہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ایک ساتھ چلتے ہیں، بینہما برزخ، دونوں کے بیچ میں ایک ایسا پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے کے اوپر کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ سن کر بتاؤ تو صحیح۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ جس نے زمین کو قرار بخشا اس نے اکیلے میں بخشا، زمین میں اندر نہریں چلائیں اس نے اکیلے میں چلائیں، پہاڑوں کو گھاڑا اس نے اکیلے کیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان میں اس نے پردے ڈالے، اکیلے میں ڈالے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ تو توحید کو جانتے ہی نہیں، اللہ کے ایک ہونے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا۔ لا یعلمون وحدانیتہ فی الذات والصفات۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اچھا یہ تو بتاؤ، من یجیب المضطر، کون ہے وہ، کون ہے یجیب المضطر، جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے۔ جب کوئی بھی آواز سننے والا نہیں ہے، کسی جنگل بیابان اور صحرا میں یا کسی رات کی تاریک میں ہاتھ اٹھاتا ہی انسان، اس وقت کون سا بت سن رہا ہوتا ہے، کون سی مورتی اس کی پکار کو سن رہی ہوتی ہے؟ اذا دعاہ، جب یہ بندہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور نہ وہ صرف سنتا ہے بلکہ اس سے اس تکلیف کو ہٹاتا ہے، تکلیف تو اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اسی ہی نے تو تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، یجعلکم، تمہیں آباد کیا، تمہیں بنایا، خلفاء الارض، زمین میں نائب بنایا، خلفاء فی الارض، تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ کس کا نائب بنایا؟ آبا و اجداد کا، ٹھیک ہے نا۔ 100 سال پہلے دھرتی پر آبا و اجداد تھے، آج ہم ہیں، 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو امتحان ہے۔ یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، دکھ بھی عارضی ہے، تکلیفیں بھی عارضی ہیں۔ بس سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت آدمی سمجھے۔ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک درخت کے نیچے انسان تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر آگے نکل جائے، منزل اس کی آگے ہے، منزل اس کی آگے ہے، اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا، دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پی لوں، چلو پی لو بھائی، لیکن ٹھنڈا پانی بس سہولت میسر ہو گیا تو پی لے گا، اس ٹھنڈے پانی کو پینے کے لیے دور نہیں جائے گا، کہیں منزل سے نہ بھٹک جائے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کھانے کی جو چیز وہاں میسر آ گئی اس کو حاصل کر لے گا، لیکن کھانے کے پیچھے اتنا نہیں بھاگے گا کہ منزل سے ہی دور بھٹک جائے۔ بس یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہمیں اس مسافر کی طرح رہنا چاہیے تھا، اس درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنی نیند لے کر اور اپنے جسم کو طاقت پہنچا کر پھر آگے چل دیتے، اور پانی جو میسر ہو جاتا اسے پی لیتے، کھانے کی جو اشیاء میسر ہو جاتی انہیں ہم حاصل کر لیتے۔ لیکن وہ مسافر اگر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکل گیا اور راستہ ہی بھٹک گیا، بھول گیا واپس آنے کا، درخت کے نیچے آنے کا راستہ ہی بھول گیا، ادھر ہی بھٹکتا رہا، لذتوں میں بھٹکتا رہا اور جنگلات میں بھٹکتا رہا، ویرانوں میں بھٹکتا رہا، پھر درندوں کا شکار ہو گیا، بالآخر موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہی مثال آج ہماری ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور یہاں سے گزر کر ہمیں آخرت میں جانا تھا، وہ ہماری منزل تھی، لیکن ہم اپنی لذتوں کے پیچھے ایسے بھاگ گئے کہ واپس آنا ہی بھول گئے، لذتوں کے پیچھے ایسے لگ گئے واپس پلٹنا ہی بھول گئے، اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، اب منزل نہیں مل رہی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کہاں صرف ہو رہی ہے، زندگی کے قیمتی لمحات کہاں صرف ہو رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ دے کر ہم جنت خرید رہے یا جہنم خرید رہے، کیا خرید رہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ الہ مع اللہ، کیا بلا سن بتاؤ تو صحیح، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، نہیں، بہت تھوڑا تم سمجھتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، چوتھی دلیل، سبحان اللہ، امن یہدیکم، بھلا یہ تو بتاؤ کون تمہیں رہنمائی کرتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی
اور تری یعنی سمندروں میں اور خشکیوں کے اور صحراؤں میں اور سمندروں کے راستوں میں جب آپ بھٹک جاتے ہو تو کون تمہیں رہنمائی دیتا ہے؟ ستاروں کی مدد سے تم رہنمائی کو پہنچتے ہو، تم سمت متعین کرتے ہو، مشرق مغرب شمال جنوب متعین کرتے ہو ستاروں کی مدد سے۔ لق دق صحراؤں کے اندر جب تم بھٹک جاتے ہو تو ستاروں کی مدد سے تم رخ متعین کرتے ہو، سمندروں کے بیچ میں جب تم جاتے ہو ستاروں کی مدد سے تم رخ متعین کرتے ہو اور اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ جس پاک پروردگار نے اس بر و بحر کے اندر، سمندر اور خشکی کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور تم منزل تک پہنچ جاتے ہو، اس پاک پروردگار نے تمہاری ہدایت کا کوئی نظام قائم نہیں کیا ہوگا کیا؟ اس اللہ نے تمہاری جو آخرت کی منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی رہنمائی نہیں دی ہے، رسول نہیں بھیجا ہے، بتانے والا نہیں بھیجا ہے، رہبر کتاب نہیں بھیجی ہے اور رہبر رسول نہیں بھیجا ہے، یقیناً بھیجا ہے۔ جس پاک پروردگار نے اس دنیا میں تھوڑے سے تمہارے سفر کے لیے، چند روزوں کا سفر ہوتا ہے، چند دنوں کا سفر ہوتا ہے، اس سفر میں تم راستے سے نہ بھٹک جاؤ، تمہارا انتظام کیا ہے؟ تو آخرت کا جو طویل سفر ہے اس راستے میں تم نہ بھٹک جاؤ، نہ گم ہو جاؤ، اور اس گمشدگی سے بچانے کے لیے اس نے تمہارا انتظام کیا نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہے، اس نے رسول بھیجے، اس نے کتابیں بھیجی۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بھلا یہ تو بتاؤ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، کون ہے جو ہواؤں کو لے کے آتا ہے؟ ریاح، ریح کی جمع ہے۔ ریح کا لفظ جب عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں آتا ہے تو ریح اس عذاب کو کہا، ہوا کو کہتے ہیں جو عذاب لے کے آتی ہے، اور ریاح جب جمع استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ خوشخبری والی ہوائیں جو بارشوں سے پہلے ہوتی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، قوم عاد پر جو ہوا چھوڑی گئی اس کو ریح کہا گیا، لیکن ریاح ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو خوشخبریاں لے کے بارشوں سے پہلے۔ دیکھتے ہو جب بارش ہونے لگتی ہے، بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، اور یہ جو ہوا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوا خوشخبری لے کے آ رہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ اور یہ ہوائیں ان بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں، تمہارے شہر پر آ کر برساتی ہیں، اور کبھی دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے اوپر سے بادل گزر جاتا ہے، نہیں برسا۔ موسمیات والوں نے کہا، کہہ دیا دیکھ کر ہاں ہوگی بارش، نہیں ہوئی، گزر گیا۔ یہ کسی اور کا نظام ہے، یہ اس اللہ کا نظام ہے، اس پاک پروردگار کا نظام ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ برسے، نہیں برسا، ہم چاہتے ہیں نہ برسے، وہ برسے گا۔ سمجھے بھائی؟ ہم اپنے نظام میں، ہم دنیا کی اپنے ارادوں کے اندر ہم ناکام ہیں۔ ہم ارادہ کر سکتے ہیں، اس ارادے کو وجود بخشنا اس کا کام ہے۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں؟ کوئی نہیں چاہتا، بڑھاپا آتا ہے۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ جوانی ڈلے؟ نہیں چاہتا کوئی، ڈھل جاتی ہے۔ سمجھے بھائی؟ کون آدمی چاہتا ہے کہ میں بیمار رہوں؟ نہیں کوئی چاہتا، آتی ہے بیماری۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ جس گھر میں صبح کو خوشی ہوئی شام کو ماتم ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، ہوتا ہے ماتم۔ انسان اس ارادے میں، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، آدمی کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے رب کو تو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں ارادہ کرتا ہوں کل یہ کام کروں گا، وہ وقت آنے سے پہلے بیچ میں کوئی قدرت حائل ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو بھائی اپنی کوشش کرنے کے بعد پھر آدمی نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ بھائی میرا کام تھا کوشش کرنا، کوشش کے بعد اب اللہ نہیں ہوا، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا یہی تھی، میں اس پر راضی ہوں۔ دوا استعمال کی ہے، دوا کے بعد بھی اپنی کوشش کے مطابق دوا بھی کی، پرہیز بھی کی، سب کچھ کیا، پھر بھی شفا نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی ہے۔ میں تو ظاہری سبب اختیار کر سکتا ہوں، اس کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں سمجھے ہو؟ اللہ پاک کیسا دکھاتا ہے سبب؟ زمین میں آدمی دانہ ڈالتا ہے، آدمی کا تو یہی کام ہے، بیج ڈالنا، پھر اس دانے کو پھاڑتا کون ہے؟ اللہ ہی پھاڑتا، پھر اس کو کمپل کو نکالتا کون ہے؟ اللہ ہی نکالتا ہے۔ انسان کا کام صرف زمین کو ہموار کرنا، قابل کاشت بنانا، دانہ ڈال دینا،
رکاوٹیں ہم نے ہٹا دی، اگنے کی رکاوٹیں ہٹا دی، آگے اگائے نہ اگائے اس کی مرضی، نہیں سمجھے؟ اگائے نہ اگائے اس کی مرضی۔ ایک آدمی پائپ لائن بچھا دیتا ہے، پیچھے کنیکشن نہیں کرتا، ارے پائپ لائن تو ہم نے بچھا دی ہے، پانی کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ تو پیچھے کنیکشن تو کرو نا۔ تو اسی طرح سے زمین ہم نے ہموار کی، ہم نے غلے ڈال دیے، بیج ڈال دیے، اگا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جس طرح سے یہاں زمین میں ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اسی طرح سے دنیا کے ہر معاملے میں انسان کو ماننا چاہیے نا۔ میں نے دوا بھی استعمال کی ہے، پرہیز بھی کی ہے، پھر بھی بیماری کیوں نہیں ٹھیک ہوئی ہے؟ اللہ کی مرضی، امتحان تو ہے، آزمائش اسی کا نام تو ہے۔ میرے درجے تو بلند ہوں گے، میرے گناہ کس طرح سے معاف ہوں گے؟ ویسے تو توبہ کرتا نہیں ہوں، نہیں سمجھے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ تو ہم پھیلاتے نہیں ہیں توبہ کرنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، وہ تو کریم مالک ہے، دو چار مصیبتیں پریشانیاں ڈال کر ہمارے گناہ صاف کر دیتا ہے، اس کو ہم سے محبت ہے نا، اس لیے۔ بات سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر۔ بچہ ہے مثال کے طور پر، پیچھے پیٹھ کے اوپر کپڑے پر بچھو سانپ کوئی ایسی موذی چیز، ماں نے زور سے ایک چانٹا لگایا تاکہ وہ ہٹ جائے، مر جائے۔ اب بچے کو تو برا لگ رہا ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ مارنا کیا ہے، اس کے لیے شفقت ہے، دور سے چھڑی لے کر اس کو ہٹاتی ہے، تو وہ بچے کو لگی، بچہ رونے لگ گیا، سمجھے بھائی؟ تو بچہ تو نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا مصلحت ہے، ماں جانتی ہے 100%، اس کے لیے یہی بہتری تھی اس وقت۔ اسی طرح سے اللہ کا نظام ہے بھائی، اللہ کے ہر فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی کوشش کیا کرو، مشق کیا کرو، اے اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے سے راضی کر لے، تو ہم سے راضی ہو جا، یہ تو صاف بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے فیصلے، تیرے تقدیر پر راضی ہو جائیں، یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ سے راضی ہو گیا کہ کیا مطلب ہے؟ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اے اللہ ہم راضی ہیں، نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں جسم زخموں سے چور تھے، زخموں سے چور ہے جسم، 70 شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے، پھر بھی حکم آ گیا چلو، دوبارہ دشمن جمع ہو رہے ہیں۔ قریش نے پھر سے کوشش کی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا واتقوا منهم اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، باوجود یہ کہ زخموں سے نڈھال تھے، جسم چور چور تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ مشرکین عرب پھر جمع ہو رہے ہیں تو یہ کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور بہترین کام بنانے۔ فزادہم ایمانا، یہ خبر سن کر کہ مشرکین پھر سے جمع ہو رہے ہیں، یہ خبر سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ کی کیفیت یہ تھی، سمجھے بھائی؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ابھی تو یہ حال ہے، اوپر سے اور مصیبت آ گئی، اس مصیبت میں پڑا تھا ایک اور مصیبت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے بھائی۔ ہمتیں نہ ہارو، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہمتیں نہ ہارو، ان پریشانیوں کو اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور گناہوں کے کفارے بنانا، یہ ہماری محنت ہوگی۔ اللہ نے تو بھیج دیے، اب اس کو سہنا، اس کو برداشت کرنا، یہ گناہ کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر جزع فضا ہم نے مصیبت میں کر دی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ مصیبت ہمارے لیے عذاب ہے۔ پھر مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ نعمتیں ہوتی ہیں یا عذاب ہوتی ہیں۔ نعمتیں، مصیبتوں کو میں کہہ رہا ہوں نعمتیں ہوتی ہیں۔ کیسے نعمت ہوتی ہیں؟ کہ جب اس مصیبت کی وجہ سے آپ کے گناہ دھل جائیں،
اور درجات بلند ہو جائیں، اور اگر اس مصیبت کے ذریعے سے آدمی اور اللہ سے دور ہو جائے، جزع فضا میں مبتلا ہو گیا، تو یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے بات۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کون ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خوشخبریوں کے لیے اس کی رحمت سے پہلے۔ رحمت سے مراد بارش ہے، بارش سے پہلے خوشخبریاں دے کر آتی ہیں ہوائیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ سب سن کر بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ تعالی اللہ، بہت بلند و بالا ہے، ارے نادانو بہت بلند و بالا ہے، عما ان تمام چیزوں سے، یشرکون جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ من یبدأ الخلق، پانچویں دلیل، بھلا یہ تو بتاؤ کس نے پیدا کیا مخلوق کو؟ من یبدأ الخلق، کون پیدا کرتا ہے پہلی بار؟ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کون کرتا ہے؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے؟ آسمانوں سے رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے، زمینوں سے رزق دیتا ہے، غلے نکالتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے پھر ان پانچ دلائل کے سننے کے بعد بتا دیجئے، ہاتو برہانکم، پھر لے آؤ کوئی واضح اور کھلی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے شرک کے دعوے میں سچے ہو کہ ہاں فلاں یہ مدد کرتا ہے، فلاں بارشیں برساتا ہے، فلاں روزیاں دیتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، اگر کوئی ہے تو لاؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات، نہیں جانتا ہے آسمانوں میں جو ہیں یعنی ملائکہ، اور زمینوں میں ہیں جو انسان و جن، غیب کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ۔ نہیں سمجھے یہ بات یہاں پر کیوں آئی؟ پانچ دلائل سمجھائے نہیں مانتے، اللہ کیوں نہیں تباہ کرتا ان کو؟ عذاب کب آئے گا؟ فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا کہ عذاب کب آئے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ بھی نہیں جانتے، انہیں بھی شعور نہیں ہے کب یہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک علمہم، ادارک علمہم کیا معنی؟ ان کا علم گم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا آخرت کے معاملے میں، تو کچھ تصور بھی نہیں کرتے۔ نہیں سمجھے بات؟ ایک آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے بارے میں اس کا علم ختم ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا ایمان تو رکھتا ہے، کہتا تو ہے ہاں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، نہیں سمجھے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وبالیوم الآخر، آخری دن پر ایمان بھی رکھتا ہوں، یہ کہتا تو ہے لیکن اس کے متعلق تیاری نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے؟ سردی آنے سے پہلے سردی کے لیے لباس فراہم کرتا ہے، بچوں کو تیار کرتا ہے، گرمی آنے سے پہلے گرمی کے اسباب مہیا کرتا ہے، شام آنے سے پہلے شام کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور اسی طرح سے کل آنے سے پہلے کل کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کوئی سبب جمع نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں یہ غافل ہے۔ یہ ہے ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے معاملے میں یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، اور آخرت کے معاملے میں مزید یہ کہ شک شبہ میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، سمجھ لو کہ آخرت کے معاملے میں تو اندھے ہیں۔ جیسے اندھا ہوتا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ سامنے کیا ہے، اسی طرح سے اسے کوئی خبر نہیں کہ سامنے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اسے کوئی خبر نہیں۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، یہ ایک اور حصہ بیچ میں آیا ہے، التذکیر بآیات اللہ، التذکیر بانعم اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اور التذکیر بالموت وما بعدہ، کہ موت کے ذریعے سے اور موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کر کے انسان کو متنبہ کرنا، یہ وہ ذکر ہے یہاں پر۔ وقال الذین کفروا، یہ کہتے ہیں، اب یہ سوال انسانوں کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں، ایک سوال یہ ہے، اچھا اذا کنا ترابا، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟
نکالے جائیں گے. لقد وعدنا، ارے وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، نحن ہم سے، ولا آبا اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی ان سے پہلے، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. کیا مطلب؟ یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے باتیں چلی آ رہی ہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے، آج تک تو کوئی اٹھایا نہیں گیا. ارے ظالموں، وہ اٹھائے جانے کا دن آیا ہی نہیں ہے، وہ دن آئے گا تو اٹھائے جاؤ گے نا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، آپس میں کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں. ہر نبی آ کے باتیں کرتا رہا، یہ بھی کہتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، چلو پھرو، گھومو پھرو ذرا زمین میں، گردش کر کے تو آؤ. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ کر تو آؤ کیا انجام رہا ان لوگوں کا جنہوں نے جرم کیا، کیسے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. ولا تحزن علیہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی ہے. اب وہ حال آپ سمجھیے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب بات سمجھا کر آپ علیہ السلام نے حد کر لی، اور جب سامنے سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی اثر نہیں نظر آ رہا تو ظاہر ہے دل میں تو غم آتا تھا کہ یہ کیوں نہیں سنتے، میں حق بات کہتا ہوں، میں ان کے بھلے کی بات کرتا ہوں، میری بات نہیں سنتے. ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین نہ ہوئیے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ تنگی نہ کیجئے، بالکل دل تنگ نہ کیجئے. مما یمکرون، جو یہ مکر اور تدبیریں کرتے ہیں آپ کے خلاف. اب آپ اسی بات پر لے آئیے جو آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں مکہ کے اندر، آپ غمگین نہ ہوئیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ وعدہ قیامت کا کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اے اہل ایمان اگر تم سچے ہو. قل، جواب دیجئے، عسیٰ ان یکون ردیف لکم، عسیٰ امید ہے، یقین ہے. عسیٰ کی نسبت جب اللہ کی طرف کرتے ہیں تو یقین کا معنی ہوتا ہے. عسیٰ ان یکون ردیف لکم، یقین ہے، ان یکون ردیف لکم، وہ تمہارے قریب آ چکا ہو، پیچھے پیچھے. دیکھو ردیف، ردیفہ ردیف سے ہے. گھوڑے پر ایک آدمی آگے سوار ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے بیٹھتا ہے. اونٹ پر ایک آگے بیٹھتا ہے، ایک پیچھے بیٹھتا ہے. تو ردیف پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں. تو پیچھے بیٹھنے والا کوئی دور ہوتا ہے؟ ساتھی تو ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ اس طرح سے قیامت تمہارے ساتھ ہے. نہیں سمجھے بات؟ اس طرح سے قیامت تمہارے ساتھ ہے. جیسے گھوڑے پر دو سوار، اگلے کے پیچھے دوسرا بیٹھا ہوا ہے. موٹر سائیکل پر دو سوار، اگلے کے پیچھے دوسرا ردیف ہے اس کا. اسی طرح سے قیامت تمہارے ساتھ ہے. نہیں سمجھے بات؟ اور اگر قیامت نہیں ساتھ ہے تو موت تو ہے نا اسی طرح سے ساتھ. موت تو اسی طرح سے ساتھ ہے. وہ ساتھ بیٹھا ہوا آدمی پھر کسی وقت جدا ہو جاتا ہے، آپ اکیلے ہو گئے ہو، لیکن موت تو جدا نہیں ہوتی، ہر وقت ساتھ ہے. کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ گیا، روح قبض کر لی جائے گی. قل عسیٰ ان یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون، وہ قریب آنے والا ہے وہ عذاب جس کو تم جلدی مچاتے ہو. یہ بدر میں آیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، سوال یہ اللہ پھر تاخیر کیوں کرتا ہے، فوری کیوں نہیں لاتا عذاب؟ کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، تیرا پروردگار لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر شکر نہیں ادا کرتے. تقاضا یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں پکڑا نہیں ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں لیکن نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا پروردگار البتہ خوب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، جس بات کو ظاہر کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جو دلوں میں اے نبی تیرے خلاف کینہ اور بغض چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے. وما من غائبۃ، اور ان باتوں کی کیا خصوصیت ہے، آسمان و زمین میں کوئی شے اس سے غائب نہیں ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں کوئی شے غائب نہیں ہے اس سے، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ کے اندر وہ درج ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا مکی دور جب انتہا کی طرف پہنچا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں ایام اور دن جتنے بھی تھے وہ پورے ہونے لگے، اب مدنی دور آنے لگا، تو ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے حالات و احوال بتلانے شروع کر دی.
اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے وہاں آپ کو سابقہ ہوگا، اور چونکہ یہ جو لوگ تھے مکہ والے لوگ تھے اور اہل عرب تھے، یہاں چونکہ قریب قریب میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو ان کو جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے آسمانی کتابوں کی تو پھر حوالہ دیا جاتا بنی اسرائیل کا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید، یقص علی بنی اسرائیل، دیکھتے نہیں ہو کہ بنی اسرائیل جن معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں ٹھیک یہ قرآن ان معاملات کی صفائی بیان کرتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو شکوک شبہات میں مبتلا تھے، قرآن نے صاف کر دیے، وہ شکوک دور کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو شکوک شبہات میں مبتلا تھے، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، قرآن نے شکوک شبہات دور کر دیے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ سولی پہ لٹکائے گئے اور نہ قتل کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، نہ سولی پہ، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اپنے پاس۔ وہ شکوک شبہات جو بنی اسرائیل میں تھے وہ قرآن دور کر رہا ہے۔ الذی ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت کا ذریعہ اور رحمت کا ایمان والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں اپنی مرضی کے مطابق۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا اے نبی جی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ضرر دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ نبی تو بھروسہ کرتا ہی ہے، جیسے آپ کرتے ہیں، مزید اس پر استقامت اختیار کیجئے۔ انک علی الحق المبین، آپ پر حق راستے پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردہ کیا سنے گا؟ آپ اسے نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم، اور اسی طرح سے بہرے کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ الدعاء، کوئی پکار، ایک مردہ آدمی ہے، مردہ آپ چیختے رہیں آپ اس کو نہیں سنا سکتے، وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کانوں سے بہرا ہے، وہ آپ کی پکار کو قبول نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی مثال ان مردوں کی سی ہے اور ان لوگوں کی مثال ان بہروں کی سی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اندر سے وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ضائع کر چکے ہیں۔ لہٰذا آپ غمگین نہ ہوں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ سارے کے سارے سم، وہ بہرے جب پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوں۔ ایک بہرا سامنے سے آ رہا ہے، بہرا سامنے سے آ رہا ہے، ارے سنتا نہیں ہے، چلو دیکھتا تو ہے نا، اشارہ کروں گا تو آ جائے گا، لیکن وہ جا رہا ہے، پیٹھ اس کی میری طرف ہے، منہ اس کا اس طرف ہے، تو اب کیا ہوگا؟ میں چیختا رہوں، اسے کیا آواز آئے گی؟ سمجھے بھائی؟ تو پکار سن نہیں سکتا، دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کوئی سمجھے، یہی حال ان کا ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور یاد رکھیے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وما رہنمائی نہیں کر سکتے ان اندھوں کی، ان کو گمراہی سے۔ معنی یہ کہ آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ جو اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں، اب ان کے لیے کوئی راستے نہیں ہیں۔ ان تسمعوا، ہاں آپ سنا سکتے ہیں، کس کو؟ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے، فہم مسلمون، اور صرف ایمان نہیں رکھتا بلکہ ہماری بات کو بھی مانتا ہے، فرما بردار ہے، آپ انہیں سناتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ آپ کا سننا یہ لوگ قبول کر دیں اور یہ مشرک آپ کا سنانا قبول ہی نہیں کرتے، تو ان کی مثال تو کس کی سی ہے؟ اندھے کی سی ہے اور مردے کی سی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے یہ تو دنیا ہے، وقت آنے والا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب قیامت کا وعدہ آئے گا، وقع واقع ہوگا، القول قیامت کا وعدہ، علیہم ان پر، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم ایک دابہ نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، اور وہ بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور وہ بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اور کیا کہے گا؟ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ نہیں سمجھے؟ یہ صفا سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، صفا پہاڑی سے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک جانور نکلے گا جو عجیب الخلقت ہوگا، جو ایک مومن اور کافر کی نشاندہی کرے گا، اور یہ کہے گا، نشاندہ دنیا میں سب کھٹ مٹ میں چل رہے ہوں گے، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، سب چل رہے ہوں گے ایک ساتھ، لیکن وہ آ کر بالکل تقسیم کر دے گا، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ تو یہ عجیب الخلقت جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گروہ کو، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فَهُمْ يُوزَعُونَ، سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ہر امت سے گروہ اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کئی قسموں کے لوگ ہوں گے اس امت میں، یہ تارک صلاۃ، نماز کو ترک کرنے والے، یہ زکوٰۃ کو چھوڑنے والے، یہ بے حیائی کے مرتکب، یہ فلان جرم کے مرتکب، ہر جرم کے اعتبار سے الگ الگ جماعتیں اٹھیں گی۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، قال اکذبتم بآیاتی، اللہ پوچھے گا کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی ہے؟ ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا تم نے احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی ان آیات کو تم نے سمجھا نہیں تھا، ام ماذا کنتم یا اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا یقین تھا، کوئی اور تمہارا ایمان تھا، جو آیات میں نے بھیجی ہے ان آیات پر تمہارا ایمان نہیں تھا، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان تھا تو وہ بتاؤ۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، قول سے مراد عذاب ثابت ہوگا بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، آج بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ سب حق کھل جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، پھر اللہ کی توحید کی ایک دلیل ذکر فرمائی، کیا یہ نہیں جانتے اس بات کو، انا جعلنا اللیل، ہم نے رات کو بنایا ہے، انا جعلنا اللیل، یہاں ایک لفظ سمجھو، مظلما، ہم نے رات کو اندھیرا بنایا ہے، اندھیرا کر دیا ہے، کیوں؟ لیسکنوا فیہ، تاکہ اس کے اندر سکون حاصل کریں، آرام کر لیں، والنہار مبصرا، اور ہم نے دن کو بنایا ہے، مبصر بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ لتعیشوا فیہ، تاکہ اس میں اپنی معاش کے ذرائع اختیار کریں۔ نہیں سمجھے؟ تو دن اور رات کی غرض سمجھائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور ففزع، اور وہ وقت آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور بے ہوش ہو جائیں گے آسمانوں میں جو اور جو زمینوں میں ہیں، ہاں الا من شاء اللہ، مگر جن پر اللہ چاہے گا ان پر گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی۔ وکل اتوہ داخرین، اور سب کے سب اللہ کے دربار میں آئیں گے عاجز بن کر، داخرین عاجز بن کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو آپ دیکھیں گے، وَتَرَى الْجِبَالَ، تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو ان کو جامد گمان کرے گا، ٹھہرا ہوا ٹھوس گمان کرے گا، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن یہ چل رہے ہوں گے پہاڑوں بادلوں کے چلنے کی طرح۔ جیسے بادل آپ دیکھتے ہیں دور سے ایک ٹھوس چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فضائی سفر کرتے ہیں جہازوں میں تو دیکھتے ہیں کہ جہاز پہاڑوں بادلوں کے اندر سے چیرتا ہوا گزر جاتا ہے، دور سے آدمی دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہاڑ کھڑا ہے، اس کو کراس کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جہاز ان کے بیچ سے چیرتا ہوا گزر جاتا ہے، وہ کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن پہاڑ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ کیا ہے؟ بادل، اس طرح سے ہو جائیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو پختہ کیا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اچھا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو لے کر آئے گا ہمارے پاس حسنہ، نیکی لے کر آئے گا، نیکی سے مراد لا الہ الا اللہ، کلمہ جو لے کر آئے گا، اس پر جس کا خاتمہ ہوا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، فلہ خیر منها، اس کے لیے بہتر ہے۔ وہم من فزع، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ بڑی گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے۔ وَهُمْ مِنْ فزع بڑی گھبراہٹ، یومئذ اس دن آمنون امن میں ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور جو شرک اور کفر لے کے آیا مت پوچھو کیا انجام، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان کے اعمال کا، معنی یہ ہوا کہ ان کے پورے اعمال کو انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، اب یہ آخر میں یہ قرآن آپ شروع میں غور کیجئے گا، آغاز سورت کا جہاں سے ہوا تھا، شروع میں یہ جلدی سے الفاظ دیکھیں ذرا، کیا آغاز تھا؟ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، آغاز قرآن سے تھا نا، کہ یہ قرآن کی آیتیں، کتاب مبین کی آیتیں، ہدایت ہیں، بشارت ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے، اب آخر میں دیکھیے، بالکل مضمون اسی طرف جائے گا۔ انما امرت، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، مجھے حکم دیا گیا ہے میں بندگی کروں اس پاک پروردگار کی جو اس شہر کا رب ہے، یعنی مکہ مکرمہ کا رب ہے، جس نے تمہیں امن
دیا ہے اس پاک پروردگار کی میں بندگی کر رہا ہوں، الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو امن والا بنایا، حرمہا احترام والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار بن جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب اس کا تعلق شروع کے ساتھ ہے، تِلْكَ آیات الکتاب وقرآن مبین، اس کے ساتھ تعلق ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اور کیوں؟ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، کیوں ہدایت ہے؟ ہدن ہے، یہ کتاب مبین ہے، ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے، لہذا فمن اہتدی، جب یہ قرآن ہدایت ہے، جو ہدایت اختیار کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، وہ اپنے لیے کرے گا، ومن ضل، اور جو اس سے منہ موڑے گا، فقل، کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، میرا کام تو سمجھانا ہے بھائی، نہیں سمجھے؟ میرا کام جبر کرنا نہیں ہے، میرا کام سمجھانا ہے۔ وقل، پھر فرما دیجئے، الحمدللہ، سارے دلائل پورے ہو گئے، سیریکم آیاتہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور ان قریب وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، قیامت سے پہلے پہلے اور بھی دکھائے گا، فتعرفونہا، اور جن نشانیوں کا آج تم انکار کرتے ہو نا، تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے، اور اے اللہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، وہ مہلت دے رہا ہے۔ مہلت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمة القوم الكافرين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے انوارات سے منور فرما، اے اللہ جتنے بزرگ آئے، مائیں بہنیں آئی ہیں، سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ سب پڑھنے والوں سننے والوں کو پورا اجر عطا فرما، اے اللہ سب بزرگوں کا، ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں پوری فرما، اے اللہ اولادوں کو نیک و صالح بنا، گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے سب کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں جو انتظام و اہتمام کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جو انتظام کرنے والے ہیں اے اللہ اپنی طرف سے رحمتوں سے، برکتوں سے، اجر سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری اس مجلس کو ہم سب کے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، ہم سب کے خاتمہ ایمان پر ہونے کا ذریعہ بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔